اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارکہ شعبان کی برکتیں، فیوزات اور بالخصوص اس ماہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے خصوصی شب، جسے شب برات کا نام دیتے ہیں، وہ ایک شب ایسی رکھی ہے جس میں اللہ چاہتا ہے، ویسے تو ہر موقع پر اللہ چاہتا ہے کہ انسان، یہ گناہگار انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لیکن خاص کر اس ماہ مبارکہ شعبان میں شب 15 ایک ایسی شب ہے کہ جو شب قدر کے بعد محترم اور مقدس ترین شب ہے، کہ شب میں اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ انسان کو ایک موقع دے کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے مغفرت طلب کرے۔ یہ شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب دعا ہے، شب توبہ ہے، شب ندامت ہے۔ اس شب میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، لوگوں کو معاف کرے اور لوگوں سے اپنے جو کوتاہیاں جو دوسروں کے ساتھ کی ہے ان سے معافی مانگے۔ شب برات کے عنوان سے آج سچ ٹی وی نے اسٹوڈیو میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور جس میں شب برات کی جو خصوصیت، اہمیت اور فضیلت کے عنوان سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ معروف علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جید عالم دین، ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ تقبل اللہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز مذہبی اسکالر، ریسرچ اسکالر مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا جزاک پروگرام اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں، نعت خاں جناب محمد وسیم عباسی صاحب۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں قبلہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ شب برات، اگر اس کا مفہوم، اس کا معنی، کیونکہ یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے شب برات، بارات بن گیا ابھی آہستہ آہستہ، تو پہلے تو یہ لفظ اصل میں ہے کیا، اور شب برات ہے تو اس کا معنی کیا ہے، کیا مفہوم ہے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد۔ دیکھیے، آپ نے خود ہی انٹرو میں ایک بہت اچھا تعارف پیش کیا کہ خداوند عالم نے ہر چیز کو ایک مرحلہ وار عروج اور کمال عطا کیا ہے، اور اب جو اس مہینے کے بعد یعنی شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے جسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، جو سید الشعور میں سے ہے، یعنی تمام مہینوں کے اگر سردار کو ڈھونڈنا ہو تو وہ کیا ہے، وہ رمضان المبارک ہے، اور اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو یقینی طور پر اس سے پہلے کہ جو اللہ کے مہینے تک پہنچانے والا ہے وہ کیا ہے، میرے رسول کا مہینہ ہے، جسے شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کی مختلف روایات ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ بندگان خدا کا یعنی رجب کا مہینہ جو ہے، تو رجب کے لیے مختلف روایات ہیں، اسی طریقے سے شعبان کے لیے روایات ہیں، لیکن جو بیسک آپ کا جو سوال ہے وہاں پہ میں رہوں گا کہ دیکھیے، انسان کو بھی کمال ملتا ہے کب، کہ جب اس کی جوانی آتی ہے، اور اگر کیا ہے، یہ آفتاب کی جوانی جو ہے وہ 14 تاریخ ہے، کیا بات، یعنی جب خود چاند کو، جس کو کہنا چاہیے کہ پورا چاند مکمل ہوتا ہے، تو وہ 14ویں کا چاند کہلاتا ہے، اور یہ نصف ماہ میں،
یعنی اس مہینے میں روزے رکھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، یقینی طور پر کہ کیا ہے، اگر رمضان پورے رسول کی سنت یہ رہی، روایت یہ رہی کہ پورے شعبان روزے سے رہا کرتے تھے، یعنی اور یہاں تک کہ روایات ملتی ہیں کہ اگر شعبان کے روزے کو انسان رمضان کے روزوں سے ملا دے تو گویا اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا ہو۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس مہینے کی اپنی ایک بڑی اہمیت اور افادیت اس لحاظ سے، اور خود اگر رسول کے گھرانے کو دیکھیں یا اسلام کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے ماہ شعبان میں صرف خوشیاں رکھی ہیں، کیا بات، یعنی آل رسول کے لیے اس مہینے میں غم نہیں نظر آئے گا آپ کو، یہ بھی اس شعبان کی ایک فضیلتوں میں ایک فضیلت موجود ہے۔ پھر یہ کہ اس میں یعنی جہاں دین کی کمال کی بات آئے گی تو شعبان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ماہ شعبان کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں علیحدہ کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ ایک طرف کیا ہے، حضرت زینب کبریٰ کی پہلی شعبان کو ولادت ہے، جو کون ہے کہ کربلا تو حسین نے آباد کی، لیکن کربلا کو کس نے آباد کیا؟ اس کا نام حضرت زینب کبریٰ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، خود امام حسین کی مظلوم کربلا کی ولادت کا دن ہے، یعنی گویا کہ جس کو کہا جائے گا کہ بنا لا الہ است حسین کی منزل پر ہے، یا حسین منی و انا من الحسین کی جو منزل میں ہے، اس کی آمد کی تاریخ کیا ہے؟ اسی شعبان میں ہے۔ پھر کیا ہے، اگر یوں کہا جائے کہ اہل حرم کی اور رسول کے یعنی خاندان کے محافظ کی اگر پہچان کرنی ہو تو وہ بھی کیا ہے، 4 شعبان کو غازی عباس کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے ایک تسلسل، ابھی تو میں خاص کر کربلا والوں کی آمد ہے۔ جی ہاں، یہ پورے کے پورے محافظ دین کی ٹیم اس مہینے میں تیار کی گئی ہے۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں نا اس کو کہ محافظ دین کی یعنی ایک مرتبہ محافظان قرآن کی ٹیم یہاں تیار ہو رہی ہے، محافظ دین کی ٹیم تیار ہو، حافظان دین ہونا اور ہے، حافظ قرآن ہونا اور ہے، اور محافظ قرآن ہونا اور ہے۔ تو اس مہینے میں محافظان قرآن کو خداوند عالم نے اس دنیا کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد منجی دورہ کے حوالے سے، یعنی آپ کا ایک جو سوال ہے، پھر میں وہاں لوٹ کے جاؤں گا کہ لیل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیلۃ البراءت ہے، یہ براءت نہیں ہے۔ ہم نے آپ بچوں میں یہ بات، بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ کیا یہ کوئی برات وغیرہ آ رہی ہے اس میں؟ تو بہرحال میں تو کہوں گا کہ جی ہاں، اگر کوئی دولہا آ رہا ہے تو برات کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بارات رات میں آئی ہے، دولہا صبح میں آیا ہے، لیکن یہ اصل معنی کیا ہے؟ یہ براءت ہے، دوری۔ یہ رات کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس کی عظمت اور فضیلت کا اگر اندازہ کرے آدمی تو خداوند عالم نے، دیکھیں بس اتنی ہے، لیلۃ المبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ۔ جب قرآن کو، آپ قرآن کے نزول کتنے انداز کے ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے یا صاحب کتاب بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہ لیلۃ المبارکہ میں، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو یا چاہے وہ لیلۃ کیا ہے براءت ہو، یعنی یہ مبارک رات قرار دی گئی۔ خداوند عالم نے اس رات کو مبارک قرار دیا۔ کیوں مبارک ہے؟ مبارک اس لیے ہے کہ اس میں انسان کامیابی کا سفر طے کرتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ میرے رسول کو بھی رات میں معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ انسانیت کو بھی یہ شب براءت میں یہ شیطان سے دوری، یہ توبہ کی رات آپ نے کہا، یہ حقوق الناس یعنی معافی تلافی کا جو قانون ہے اس سے پہلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق الناس سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر لے انسان، اور پھر حقوق اللہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں اس رات کھڑا ہو جائے جا کر کے، اور پھر رات بھر گریہ کرے، توبہ کرے، اپنی قدر کو پہچانے۔ تو پھر جس رات آپ نے انسان نے اپنی قدر پہچانی، وہی رات اس کے لیے لیلۃ القدر بن جاتی ہے۔ اور جب انسان رات کی تاریکی میں اپنے رب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو خدا کی عظیم نعمت، جسے ہم کہیں کہ جب پوری کائنات میں، اس دنیا پہ کہیے کہ اس دنیا پہ جس نور کو اور جس کیا ہے رسول کے فرزند کو، جس کے نور سے پوری دنیا کیا ہے منور ہو جائے گی، اسلام اوج اور کمال پائے گا،
پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، تو اس کا تحفہ خدا نے اسی رات کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے شب برات کے حوالے سے کہ یہ لیلۃ المبارکہ کون سی شب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے اعمال کون سے ہیں، اس حوالے سے علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شب برات کی اہمیت اور فضیلت جو بیان ہوئی، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ ابتداءً میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کیا بات ہے۔ اس طرح کی عظیم راتوں کا ملنا اللہ کی بارگاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی رحمت کا پیغام ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے، رب فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بونس کے طور پر کچھ لمحات، کچھ راتیں، کچھ دن بھی عطا فرما دیے ہیں، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی بندہ جائے توبہ کرے تو وہی رات اس کے لیے شب برات بن سکتی ہے، جب وہ توبہ کرے، توبہ نصوحہ کرے۔ لیکن قرآن کریم نے اس نصف شعبان المعظم کے حوالے سے سورۃ الدخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، قرآن نے کہا کہ یہ لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات ہے۔ اب یہ برکت والی رات کے بارے میں علماء مفسرین کرام نے بھی اپنے اپنے قلم اٹھائے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لیلۃ مبارکۃ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی شب قدر ہے، لیکن علماء مفسرین کرام کے چند حوالے میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس برکت والی رات سے مراد کون سی رات ہے۔ سب سے پہلے تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 433 پہ پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا، اور تفسیر تبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 76 پہ لکھا گیا، اور اسی طرح جو ہے تفسیر قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 519 ہے، جامع البیان جلد 6 صفحہ نمبر 76 پہ لکھا گیا، اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 170 پہ لکھا، اور تفسیر مدارک کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پہ لکھا گیا، اور تفسیر ساوی کے جلد 4 صفحہ 55 پہ لکھا گیا، اور اسی طرح تفسیر بغوی کے جلد نمبر 4 صفحہ 148 پہ لکھا گیا، اور تفسیر کشاف کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 میں لکھا گیا، اور معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ 148 پہ لکھا گیا ہے کہ وقیلا لیلۃ نصف شعبان المعظم۔ ان تمام علماء کرام نے لکھا کہ جس رات کو قرآن لیلۃ مبارکۃ کہا ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے آئیے، یہ تو علماء مفسرین کرام نے مسئلہ حل فرما دیا کہ لیلۃ مبارکۃ وہ 15ویں شب ہے، اور وہ شب برات کے بارے میں میں نے عرض کر دیا کہ جب بھی کوئی بندہ حقیقی توبہ کرے، توبہ نصوحہ کرے، تو وہ رات اس کے لیے شب برات ہے۔ یہ مسلمہ مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اعتراضات نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور کتاب کا نام ہے روح البیان، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ یہ بات لکھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات کو دیکھا، آپ خود فرما رہے ہیں کہ 15ویں رات کو دیکھا کہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں یہ مانگ رہے ہیں کہ مالک میری امت کی مغفرت فرما۔ اب اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین پیغام لے کر آئے کہ محبوب ہم نے آپ کی آدھی امت کی مغفرت کر دی۔ حضور نے عرض کی کہ مالک اور کرم فرمائیے، اللہ نے فرمایا تہائی اور کی مغفرت کر دی۔ پھر عرض کی مالک اور کرم فرمائیے، رب نے فرمایا کہ باقی جو بچتی ہے آپ کی امت نہ، وہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جس سے ہم راضی ہوں گے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور نے بھی اس رات کے اندر جا کر عبادت کی ہے اور روضہ القبرستان میں گئے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رحمت فرماتا ہے الا اثنین، مگر 2 بندوں پر رحمت نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ رحمت کن کن لوگوں پر ہوتی ہے
کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176، کتاب کا نام ہے بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119، کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 727 ہے، اور کتاب کا نام ہے کنز العمال شریف اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 343 ہے۔ یہاں پہ لکھا گیا کہ اس رات میں ہر تائب کی توبہ قبول کی جائے گی اور ہر اس بندے کی توبہ قبول کی جائے گی جو توبہ کرے، مالک جو میں نے حقوق اللہ کو چھوڑا ان پر عمل کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جو بندوں کے دل توڑے ان سے جا کے معافی مانگوں گا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرا رب اس رات میں ان پر رحمت فرما دے گا۔ مگر 2 بندے ایسے ہیں، چغل خور اور منافق، ان بدبختوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایک انسان یہ فرض کرتا ہے کہ بھائی میری زندگی کا فیصلہ اس شب میں ہو چکا ہے تو اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہی ہوگا، تو کیا وہ اس فیصلے پر خاموش ہو جائے، کچھ ایکٹیویٹی نہ کرے؟ کیونکہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس نے ایک فیصلہ کر دیا ہوگا اور مجھے وہی کرنا جو اللہ چاہتا ہے۔ بس اس کا جواب تو بہت آسان یہی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے جی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا کہنے؟ تو اس میں پورے اس سوال کا مکمل جواب مجھے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، اور خدا بند عالم نے جب قضاء و قدر کی بات کرتے تو بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس بحث کے، لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ قضاء و قدر یعنی 50-50، 50 آپ کے اختیار میں، 50 وہاں پر ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو معین ہیں جس میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن باقی کیا ہے؟ لیسا للانسان الا ما سعی۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان کے لیے تو ہم نے وہی کچھ رکھا ہے جو وہ جس کی سعی کرے، جس کی کوشش کرے، جس کی کاوش کرے۔ تو آج کی رات کوشش کے آغاز کی رات ہے، آج کی رات کوشش کے ارادے کی رات ہے۔ یعنی ارادے سے کیا مراد ہے کہ اگلا سال، یہ سوال ہے آپ کا کہ پورا سال میں کیا ہوگا، تو آج مجھے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے کوئی برائی نہیں کرنی، میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ یہ سب رات کو آپ نے ساری رات پلاننگ کرنی ہے، اور جو پلاننگ ہوگی تو وہی مقدر بنے گی آپ کی۔ ٹھیک ہے، پھر خدا کہے گا کہ جب یہ میری طرف آ رہا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی مولانا نے فرمایا نا کہ یہ کیا ہے، اب جب ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنی رحمتوں کو آشکار کرتا ہے، وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیتا ہے، یا ہے وہ اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ مفتی صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا، جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ جو قضاء و قدر ہے اور تقدیر کے بارے میں لوگ بڑا ایک تصور اور کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، قبلہ نے تو باضابطہ اس کو قرآنی اور احادیث کے مبارکے سے دلیل پیش کیا کہ علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ بدل جاتی ہیں تقدیریں، ٹھیک ہے، تو تقدیریں بدلتی ہیں، وہ انسان بدلتا ہے۔ اگر میری تقدیر میں لکھا ہو، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے تو پھر میں روڈ کراس کرتے ہوئے میں دائیں بائیں کیوں دیکھتا ہوں؟ میری تقدیر میں اگر گاڑی کے نیچے آنا ہے تو پھر تو مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ احتیاط کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے نا محفوظ رکھنا ہے، تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ اسی حوالے سے شب قدر کو، شب برات کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، تو آپ مجھے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان فرمائیے گا، ایک تو قضاء و قدر کو ذرا ناظرین کی خدمت میں کہ تقدیر میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اس شب میں، اور ان سے کیا مراد ہے، اس فیصلہ اگر ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بالکل بہت زبردست سوال ہے اور وضاحت طلب بھی ہے، لیکن یہاں پر میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ تقدیر کی کئی اقسام ہیں، علماء کرام نے کئی قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو وہ تقدیر ہے جو لکھی جا چکی ہے اور تبدیل نہیں ہونی، ایک وہ تقدیر ہے جس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کے استاد کی بارگاہ میں کوئی شاگرد جاتا ہے تو جب وہ کوئی اچھا لکھ کر جاتا ہے تو استاد شاباشی دیتے ہیں، جب کوئی برا لکھ کے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو مٹاؤ اور دوبارہ کوئی اچھا لکھ کے آؤ۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، جس طرح کہ ابلیس کے بارے میں کہا نا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو تھا ہی بدبخت، تو جب وہ بدبخت تھا تو وہ تو بغیر پرمیشن کے جنت میں ایڈمیشن لیا کرتا تھا،
پھر اتنا بڑا بلند مرتبہ اور مقام کیوں؟ جب وہ بدبختی کے اس منزل پر پہنچا نا، اب حکم ہوا کہ فخرج بنا فإنک رجیم، تو نکل جا، تو تھا ہی لانتی، اور پھر یہ کہا گیا کہ تو ہے لانتی، وکان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ تو یہ وہ کون سا حکم ہے؟ یہ وہی حکم ہے کہ جو میرے رب کا علم ہے، جو میرا رب جانتا تھا کہ اس نے آگے جا کر یہ بدبختی ہی کرنی ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کی ذاتیات سے، جن کی فطرت سے واقف ہے کہ انہوں نے نہیں بدلنا، شب برات آ جائے زندگی میں، اس کی 50 مرتبہ بھی آئے تو نہیں بدلنا، وہ تقدیر ہے۔ ایک یہ تقدیر ہے کہ جو تیرے اپنے ہاتھ میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی تقدیر میں یہ تھا کہ اس نے تنگ دست رہنا ہے، لیکن اس نے جا کر آمنہ کے لال کو بھی منا لیا اور عرش اولا کے رب کو بھی منا لیا۔ اسی تقدیر کو کہا جاتا ہے شب برات میں تبدیل ہونے والی تقدیر، کہ جب وہ آئے گا کہے گا مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، جو کر دیے وہ مجھے معاف کر دے، جو بندوں کے حقوق میں نے مارے ہیں میں وہ بھی پورے کروں گا، جو نمازیں نہیں پڑھی ان کو بھی قضائے عمری کے ذریعے پورا کروں گا۔ تو اس تقدیر کو کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ جو تقدیر جو تیرے اپنے ہاتھ میں ہے اس رات میں بدلتی ہے۔ واقعی یہی حالات ہیں کہ سائل آئندہ کے معاملات لکھے جاتے ہیں اور اس رات لکھے جا چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ وہ جو فرشتے آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی مغفرت کے فرمانے لے کر آتے ہیں، کوئی گناہوں کی معافی کے اسباب لے کر آتا ہے۔ جب واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تفسیر ساوی کے اندر لکھی گئی ہے باقاعدہ یہ بات، تو رب کی بارگاہ میں پیغام لے کر جاتے ہیں 100 فرشتے، 100 پیغام لے کر آتے ہیں ایک فرشتہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہ جاؤ کہ یہ بندے جنہوں نے اپنی تقدیر کو اچھا کر دیا ہے، ہم نے ان کی تقدیر میں ساری اچھائیاں لکھ دی ہیں۔ ٹھیک، یعنی انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ اس شب میں کون سے اعمال ہیں کہ جو انجام دینے چاہیے؟ کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جب اذان مغرب کے وقت انسان اس سے پہلے کیا ہے تو غسل فرمائے۔ آج کی رات کے غسل کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت کر کے نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد 100 رکعت نماز بھی آج کی رات میں آئی ہے، پھر قرآن کی تلاوت آئی ہے، یعنی گویا اب سورہ دخان کی آئی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مزمل کی آئی ہے۔ بہت ساری اس میں ایک لمبی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھیں گے آپ وہ قرآن ہی کے معنی میں ہے۔ سورہ یاسین کی آج کی رات تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ آج کی رات جو ہے وہ دعاؤں کا ایک ذخیرہ دیا ہے، رسول اور آل رسول نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ اس میں ہی ایک خاص طور پر جو امیر المومنین کی دعا ہے، دعائے کمیل کے نام سے، جو ایک بڑی معرفت الآرا اور کمال یعنی کیا ہے وہ لقاء اللہ کی منزل کی دعا ہے کہ انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی اندر سے ایک کیا ہے آواز آتی ہے، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ خود رب تعالیٰ کی طرف حضوری کی آواز ہے، اس سے لو لگانے کی آواز ہے، اندر خودی کو پہچاننے کی آواز ہے۔ جب تک آپ خودی کو نہیں پہچانیں گے، آج کل تو خودی کو کوئی نہیں پہچان رہا، خودی کو سب پہچانوا رہے ہیں، تو یہ خودی کو پہچانوائے چلے جا رہے ہیں اور خودی کو نہیں پہچان رہے۔ تو پہلے خودی کو تو پہچان لیجئے، پھر خود ہی کو پہچانوا بھی دیجئے گا، لیکن وہ اپنی چرچے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کوئی رب کی جس کے لیے معرفت کیا ہے، اہل بیت اور رسول کو اور آل رسول کو اور انبیاء علیہ السلام کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ تو آپ کیا خدا کی پہچان بن رہے ہیں یا شیطان کی اور کیا ہے آمیش گاہ بن رہے ہیں؟ تو آج یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ رات ایک فیصلے کی بھی رات ہے۔ یہ قدر ہے کیا فیصلہ ہے، جو آپ کہتے ہیں نا کہ آج کی رات فیصلہ ہوگا، تو فیصلہ رب نے بعد میں کرنا ہے، پہلے آپ نے کرنا ہے، اور حق اور باطل کے پہچاننے کا فیصلہ کرنا ہے، صراط مستقیم اور انحراف صراط مستقیم کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کریں گے
تو خدا آپ کی تقدیر کو، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ خدا پھر کیا ہے آپ کے لیے راہ معین کرتا ہے، تم اگر اس کے راستے میں بڑھو گے تو وہ ہاتھ دے کے تمہیں اپنے قریب کرے گا، اور وہ زبردستی کسی کی ہدایت نہیں کرتا، وہ جو ہدایت چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو آج کی رات کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچے، اڑوس پڑوس کو تکلیف ہو جائے، کسی بیمار کو اذیت ہو جائے۔ آپ کے شوق میں یعنی بعض اوقات جیسے پٹاخے وغیرہ کا بھی عام طور پہ تو آپ چراغاں کر سکتے ہیں، چراغاں کرنا بہت اچھی بات ہے، یا اگر آپ کہیں پر آتش جس کو بازی کہتے ہیں آپ کے یہاں کہ چراغاں کر رہے ہیں، یا پھلجڑیاں وغیرہ جو عام طور پہ کہلاتی ہیں کہ چھوٹے موٹے بچوں کی خوشی کے لیے اگر کوئی خاص جگہ پر آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کی تمام لوازمات کو تو کیجئے۔ یہ نہیں کہ اب آپ لوگوں کو ساری رات عبادت سے کیا ہے وہ بار بار ہم قرآن پر تلاوت کر رہے ہیں، وہ ایک زور سے آپ نے پٹاخہ پھوڑ دیا، وہ بیچارے کی تلاوت ڈسٹرب ہو گئی، یا مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، یا مقدس جگہ پہ جہاں پر اب ذکر الہی ہو رہا ہے، ذکر رسول اور آل رسول ہو رہا ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں پٹاخے آپ بجائیں؟ خرافات آسان اردو میں ہمیشہ ہر جگہ ایک اصول یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خرافات کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ جس چیز کا اطلاق خرافات پہ ہوگا اس سے آپ کو بچنا ہے، اور جو چیزیں فیض عام ہیں اس کو آپ نے اپنانا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ اعمال کے حوالے سے اگر جی بالکل جناب ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست سوال ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ جو رات آتی ہے اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل تو میں یہ کہوں گا کہ حقوق العباد جو آپ نے پامال کیے ہوئے ہیں، عصر سے پہلے 15 شعبان سے پہلے جاؤ ان کے گھروں پہ جا کر معافی مانگو۔ یہ SMS کی معافی نہیں چلے گی، معافی وہ ہوگی جو امام حسن حسین والا کردار ہے۔ جب دونوں بھائیوں کے درمیان میں کسی بات پر رنجش ہوتی ہے تو چھوٹا بڑے کی طرف جاتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں میں بڑا ہوں، میرے کچھ حقوق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں پہل کروں گا کیونکہ ہمارے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے۔ اب یہاں پر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم بنتے حسنی حسینی ہیں، ہم بنتے اہل بیت کے غلام ہیں، ہم بنتے رسول اللہ کے نوکر ہیں، اور کام ہم کرتے ہیں وہ اکڑ والے، ابلیس والے، شیطان والے۔ کیوں جی میں کیوں جو اگر میں چل کے جاؤں گا تو وہ بولیں گے جی اس کی غلطی تھی اس لیے آ گیا۔ پہلے تو حقوق العباد جو آپ نے توڑے ہیں، جن کے دل توڑے ہیں، ان سے جا کے معافی مانگو، ہاتھ سے معافی مانگو، زبان سے معافی مانگو۔ پھر بھی نہیں مان رہا تو یار پاؤں پہ جا کے گر جاؤ، پاؤں پکڑ لو، اس کو بولو کہ یار خدا کے لیے معاف کر دو، اور یہ معافی تو قیامت والے دن بھی نہیں ملے گی۔ رب فرمائے گا بندوں کے معاملات ہیں تو ان کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد ہماری عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد کچھ نوافلات پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے، اچھی بات ہے، وہ جو دو کر کے 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ ایک دراز عمر بالخیر کے لیے پڑھتے ہیں، تمام مشکلات سے دوری کے لیے پڑھتے ہیں، حلال رزق کے حصول کے لیے کرتے ہیں، اور تمام بھلائیوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور ان کے بعد سلام کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور یہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ اکیلے پڑھیں۔ اگر لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے مساجد میں باجماعت اہتمام کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جاتے ہیں قبرستان میں، حضور کی سنت ہے جانا چاہیے قبرستان میں۔ پھر اس کے بعد پوری رات امام حسن امام حسین علیہ السلام کی عبادت مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ کی آدھی رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی ہے، پھر آدھی رات تہجد میں گزرتی ہے، پھر آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مجھے حسنین کریمین کے نانا جان کی عبادت یاد آ رہی ہے کہ پوری رات عبادت کی، پھر آپ نے روزے رکھے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں اور سلف صالحین کے طریقوں سے ثابت ہے، جو اہل بیت اطہار کے طریقوں سے ثابت ہیں۔ پھر جا کر جب آپ اس منزل پر پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ کو وہ انعام بھی ملے گا کہ جب آپ پر اس قدر رحمتیں ہوں گی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 99 پہ موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث پاک جو ہے الترغیب و ترہیب اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پہ موجود ہے، اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ نمبر 320 پہ موجود ہے۔ پھر بڑی عظیم بات ہے، پھر میں یہاں پر ایک قید بھی لگانا چاہوں گا۔ ہماری عوام میں بڑی خوش فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، کہتے ہیں آج رات جاگ لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم جنتی ہو۔ میں نے پہلے بھی قید لگائی ہے کہ اس رات میں صرف جاگنے والا جنتی نہیں ہے، اور صرف توبہ کر کے پچھلے آپ کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو حقوق العباد آپ نے چھوڑے ان پر عمل کرنا ہے۔ نمازیں نہیں پڑھی تو قضاء عمری کرنی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کیا تو جا کے لوٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سنیے، پھر آپ اس منزل پر جا کے پہنچو گے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس رات میں پکارتی ہے کوئی مانگنے والا؟
ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 99، ترمذی جلد 1 صفحہ 156، شرح سنت جلد 2 صفحہ نمبر 102 پہ یہ موجود ہے۔ مولا علی راوی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تو انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ اس منزل کو کراس کر کے آئیں گے، اس امتحان میں کامیاب ہو کے آئیں گے۔ یا اللہ توبہ کر رہے ہیں، معاف فرما دے، اور ہم نے جو حقوق پامال کیے ہیں ان پر بھی عمل کریں گے، اور جو لوگوں کو ہم نے لڑائیاں اختلافات جھگڑے کیے ان سے جا کر بھی معافی مانگیں گے۔ نعت خواں جناب محمد وسیم عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت باب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم میں گفتگو جاری ہے شب برات کے عنوان سے۔ اس شب میں کون سے اعمال بجا لانا ہے جس پر علماء کرام نے گفتگو فرمائی۔ اس شب کے اندر کچھ اور چیزیں جیسے آپ نے اشارہ تو فرما دیا کہ شیرینی یعنی حلوہ کا جو تیار کرنا اور حلوہ کھانا اور لوگوں کو کھلانا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ شریعت میں ایسی کوئی بات ہے کہ حلوہ بنانا اور پھر قبرستان کی طرف جانا؟ مولوی صاحب نے ابھی بتایا تھا، مفتی صاحب نے، کہ عملی توبہ کیجئے، تو آپ نے کڑواہٹ تو بہت بانٹی ہے شہر میں، تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جی ہاں، اڑوس میں پڑوس میں عزیز کے ہاں، قریب کے ہاں، دوست کے ہاں، احباب کے ہاں، رشتہ دار کے ہاں تحفے تحائف بھیجنے کی خداوند عالم نے تشویق دلائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تحفے میں بھی مٹھاس کا بھیجنا ایک علامت اور ایک شگون بھی شمار ہوتا ہے،
یعنی شیرنی کو عام کیجئے. یہ ایک بچوں کے لیے تو میسیج بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ سارا دین حلوے میں لا کے بند کر دیں گے تو پھر مولوی صاحب بن جائیں گے آپ. لہٰذا وہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن شیرنی کا تقسیم کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی آج کی رات آپ ہر رات شیرنی تقسیم کریں. لیکن چلو اب مسلمانوں نے ایک دن بنا لیا ہے، اگر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی آج کی رات ہم لوگوں کے ہاں، عزیز اقارب کے ہاں، دوست احباب کے ہاں شیرنی بھیجیں گے، تو یہ ایک مسلمانوں کا طے شدہ ایک پروگرام ہو گیا ہے، یا کسی خطے کے علاقے کے لوگوں نے طے کر لیا ہے، تو آپ شیرنی بانٹیے. لیکن میں تو کہوں گا کہ جی ہاں بالکل سب سے بڑی نعمت، پھر میں کہوں گا کہ سب سے بڑی نعمت انسان کا راہ ہدایت پر آ جانا اور اس کو ہادی کا مل جانا. یہ آج کی رات کے دو مشترکات ہیں. وہ مشترکات کیا ہے؟ رات میں ہدایت مانگو، صبح ہادی لے لو. اچھا میں اسی طرف آ رہا جب ہوں. اس نعمت کو ملنے پہ آپ کے گھر میں جب نعمت آتی ہے اور خوشی آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ شیرنی بانٹتے ہیں نا. تو یہ آپ تو یہ بھی نیت کیجئے نا کہ بھائی مجھے تو کیا ہے سب سے بڑا تحفہ اس زمانے کا، جس کا انتظار میں خدا بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہیں، کہ ان کا وہ فرزند آئے جو اس اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کر دے. تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اب اسلام نافذ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں تو شیرنی بانٹنی ہی چاہیے نا. آخرت میں بھی آپ کو جنت میں شیرنی ملے گی اور جہنم میں آگ ملے گی. تو آگ شہر میں نہ بانٹا کریں. بس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں آگ نہ ڈالو، شیرنی ڈالو. لوگوں کے گھروں تک شیرنی پہنچاؤ، مٹھاس پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ، عبادت پہنچاؤ، انسانیت پہنچاؤ، شرافت پہنچاؤ. عداوت، ظلم، بربریت یہ ہم معاشروں میں لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. آج کی رات یہ پیغام ہے کہ نہیں، اب کیا ہے، ظلم اور بربریت کو، لوگوں کے گھروں کو برباد نہیں کرنے کے لیے مجھے تیلی لگانی ہے اس گھر میں، بلکہ شیرنی بھیجنی ہے کہ اس گھر کے لوگوں میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے. یہ انسان کی زبان کو میٹھا کیجیے. جزاک اللہ. یقیناً بہت بہترین بات فرمائی. اور یہ شب جہاں پر شب مغفرت و شب رحمت و شب توبہ ہے، اور ساتھ ہی اس عظیم المرتبت ہستی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے جس کا وعدہ فرمایا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ ایک دن ضرور آئے گا جس دن یہ اسلام، دین اسلام پورے ادیان پر غالب آئے گا. وہ آدم سے لے کے خاتم تک اور آج تک جو نا یہ دین اسلام غالب نہیں آیا. تو وہ دن جس دن اسلام غالب آئے گا وہ اللہ رب العزت کی آخری حجت دورہ فرزند زہرا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد ہوگی. اور یہ شب جو ہے اس عنوان سے بھی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہے، آپ دنیا میں تشریف لائے. اور یقیناً اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ جس نے اس کائنات کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے، جس نے اس دنیا کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی حکومت کا قیام عمل میں لانا ہے. اور وہ حجت خدا ہے اور فرزند زہرا ہے، رسول اللہ کے نائب خاص ہیں، امام زمانہ، جن کی ولادت باسعادت کے عنوان سے میں تمام محترم ناظرین کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کروں گا. اور مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کیا میسج دیں گے ناظرین کی خدمت میں؟ میسج بہت اچھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شیرینی کے بارے میں بتایا، تو اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ حضور کی سنت ہے. حضور کو میٹھا پسند تھا. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 838 پہ موجود ہے. اور یہاں پر بس تھوڑی سی میں ایک وضاحت کر کے مسئلہ کلیئر کر دوں گا. یہ جو شیرینی بانٹی جاتی ہے نا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اس میں وہ لوگ، ایک آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں تو یہ بڑی مشہور ہے، عرفے کی نیاز. تو یہ لوگ عرفے کی نیاز کو لازم سمجھتے ہیں 15ویں شعبان سے پہلے. وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں ہماری عوام میں جو وہ لوگ شریعت سے دور ہیں، جو حالات کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرفے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال جو بندہ فوت ہوا تھا اس بندے کے روح کو اور دیگر ارواحوں کے ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ نیاز دلاؤ. ضروری ہے نیاز، کہتے نہیں تو روح بھٹکتی رہے گی. آپ کہتے ہیں کہ اب جو شعبان المعظم سے پہلے بندہ فوت ہوا ہے اس کی بھی نیاز لگوانی ضروری ہے، جسے عرفے کی نیاز کہتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 211 مطبوعہ لاہور کے اندر مسئلہ واضح فرما دیا ہے.
فرماتے ہیں کہ یہ عرفے کی جو نیاز کہتے ہیں نا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ روحوں کو ملائیں گے نہیں تو روح بھٹکتی رہے گی، کہا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی اصل ایک اصال ثواب کی لڑیوں میں سے ایک لڑی ہے، آپ اصال ثواب کیا کریں، آپ کی مرضی ہے، روزانہ کریں، مہینے میں کریں، سال میں کریں، باقی نیاز کرنے سے منع نہیں ہے، نیاز مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ باقی یہ کہنا کہ آپ جب تک روح نہیں ملاؤ گے روح بھٹکتی رہے گی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ایک عرفے کی نیاز ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ یہ نیاز تو دلوائیں قبرستان میں جانا چاہیے۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 92، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 99 پہ موجود ہے کہ حضور تشریف لے گئے، کوئی منع نہیں کرے گا۔ آج کی شب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ بالکل حضور موجود تھے، جانا چاہیے اور مسلمانوں کا فرض بنتا ہے یہ جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی بچوں کو بچائیں۔ فتاوی رضیہ میں امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جلد 23 ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچوں کو تم پٹاخے لے کر دیتے ہو نا، یہ پتہ ہے اس کا موجد کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ نمرود ہے، وہ اسلام کے خلاف جب آیا تھا تو اس نے پٹاخے بجائے تھے۔ اب آپ دیکھیں آپ کی اولادیں کہاں جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں نہایت ممنون مشکور ہوں محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب آپ کا، اور ممتاز عالم دین مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور، محمد وسیم عباسی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور کہ آپ تشریف لائے۔ یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ محترم جناب محمد وسیم عباسی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر